بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حسین بن سلام یثرب میں ایک معروف یہودی عالم تھے۔ مدینہ کے تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے۔ تقوی، نیکی، استقامت اور صداقت جیسی وقی خوبیوں سے متصف تھے۔ حسین بڑی خوشگوار اور پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی زندگی دوسروں کے لیے بھی مفید تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ گرجا میں وعظ و عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے اور تیسرا حصہ تفقہ فی الدین کے لیے مخصوص تھا۔ جب بھی حسین بن سلام تورات کی تلاوت کرتے تو ان آیات پر آ کر رک جاتے جن میں نبی آخر الزمان کی خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ نبی منتظر کے اوصاف کو غور سے پڑھتے اور یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتے کہ وہ ان کے شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر یہی مستقل رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی یہ آیتیں پڑھتے تو دعا کرتے، الہی میری عمر دراز فرما تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچشم خود دیکھ سکوں اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں۔ اللہ نے حسین بن سلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات، مصافحت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لانا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ جناب حسین بن سلام کے اسلام قبول کرنے کی داستان ہی کی زبانی سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ اپنی آپ بیتی زیادہ عمدہ انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ حسین بن سلام فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا تو میں نے آپ کے نام، حسب و نسب، صفات، ظہور ہونے کی جگہ اور وقت کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اس کے مطابق پایا جو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ میں فوراً آپ کی نبوت پر یقین لے آیا، لیکن میں نے اپنی اس کیفیت کو یہودیوں سے چھپائے رکھا اور اس موضوع پر بات کرنے سے اپنی زبان کو اس وقت تک روکا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے سوئے مدینہ ہجرت کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے، وادی قبا میں جلوہ افروز ہوئے تو ایک شخص آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دیتے ہوئے لوگوں میں منادی کرتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ میں اس وقت کھجور کے درخت کی چوٹی پر کھجوریں اتارنے میں مصروف تھا۔ میری پھوپھی خالدہ بنت حارث درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہ منادی سنی تو درخت پر بیٹھا ہی بلند آواز نعرہ زن ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میری پھوپھو نے یہ نعرہ سنا تو بولی، خدا تجھے غارت کرے، خدا اگر تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کے متعلق سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا۔ میں نے کہا، پھوپھو جان، اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہیں۔ یہ وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئیں اور پھر بولی، کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہنچانے والا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی تو پھر ٹھیک ہے۔ میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام تھا۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ کے قریب پہنچا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی، لوگوں سلام پھیلاؤ، رات کے وقت جب سب لوگ صبح ہوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، اس طرح تم جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بڑے غور سے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پرنور چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اور قریب ہوا اور پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے دریافت فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، حسین بن سلام۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی، اولاد اور دیگر اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور میری پھوپھی خالدہ بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ ان دنوں بہت عمر رسیدہ تھی۔ میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، میرے اور آپ کے اسلام لانے کو یہودیوں سے اس وقت تک چھپائے رکھو جب تک میں تمہیں اظہار کی اجازت نہ دے دوں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہودی بہت بڑی افترا باز اور جھوٹی قوم ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں، مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا لیں اور ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں کہ میرا ان میں کیا مرتبہ ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی انہیں نہ بتائیں۔ اگر پہلے انہیں بتا دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کی انتہا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک حجرے میں چھپا دیا۔ پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی کرانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور اسلام کو باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، حسین بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، وہ ہمارے آقا ہیں، اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے، کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لے، اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا؟ یہ کلمات سنتے ہی میں حجرے سے باہر آ گیا اور میں نے کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیا تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات نہیں دیکھیں؟ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر سب نے بیک زبان کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم تو شریر ہے، تیرا باپ بھی بہت بڑا شریر اور فریبی تھا، تو خود بھی جاہل ہے اور تیرا باپ بھی پرلے درجے کا جاہل تھا، کوئی عیب نہ چھوڑا جو انہوں نے مجھ میں نہ نکالا ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قوم بڑی افطرا پرداز اور بہتان تراش ہے، یہ بڑے بے وفا اور بے حیا لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف یوں لپکے جیسے پیاسا پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے۔ حضور نے ان کے بارے میں بشارت دی جو صحابہ کرام میں بہت مشہور ہوئی۔ حضرت قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں، میں ایک روز مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اسی حلقے میں ایک شیخ صاحب بھی تشریف فرما تھے، جن کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا اور طبیعت ان سے مانوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت پیارے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا، جو کوئی چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے پیچھے جاؤں گا، اور پھر میں آپ کے پیچھے لگ گیا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ انہوں نے دریافت فرمایا، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی، جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے تو لوگوں نے کہا جسے جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ سن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تاکہ معلوم کروں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ جنتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک رات سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میری بائیں جانب ایک راستہ تھا
جب میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا رک جاؤ، اس راستے کو چھوڑیے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف ایک واضح راستہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اس راستے پر چلو۔ میں نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں ایک بہت سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گیا۔ اس باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا جس کی جڑیں زمین میں پیوست تھیں اور آخری سرا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ بنا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں ستون کی بلندی پر پہنچ گیا۔ میں نے سونے کے حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح اٹھا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کو خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سن کر ارشاد فرمایا جو تم نے اپنی بائیں طرف راستہ دیکھا تھا وہ اہل نار کا راستہ تھا، اور تم نے دائیں طرف جو راستہ دیکھا وہ اہل جنت کا راستہ تھا، اور جو تم نے سرسبز و شاداب باغ دیکھا تھا وہ اسلام ہے، اور جو اس کے وسط میں ستون دیکھا وہ دین ہے۔